بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الجدت والمواظبۃ والہمت۔ یہ فصل محنت کے بارے میں اور پابندی کے بارے میں ہے اور ہمت اور حوصلہ رکھنے کے بارے میں ہے۔ اس فصل کے اندر بتایا جائے گا کہ طالب علم کو، علم سیکھنے والے کو محنت کرنی چاہیے، پھر اس محنت کو پابندی کے ساتھ اس پر جمع ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہمت اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کرتے زمانے میں اگر مشکلات آئی تو آدمی اپنی حوصلہ ہار جائے اور اس کو بیچ میں ہی موقع دے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہی اس فصل کے اندر ہم دیکھیں گے۔ ثم لا بد من الجد والمواظبۃ والملازمۃ لطالب العلم۔ پھر ضروری ہے محنت کرنا، پابندی کرنا اور جمع رہنا، والملازمتی اور چپکے رہنا، جمع رہنا طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، اور اسی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر بقول اللہ تعالیٰ کے، یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ ایسا نہیں کہ آج عمل کر لیا کل چھوڑ دیا، بلکہ جس چیز پر عمل کیا جائے، جس چیز کو پکڑا جائے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ سورہ مریم کی 12ویں آیت ہے۔ وقولہ تعالی، اور اسی طرح دوسرا قول ہے اللہ کا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے محنت کی، مجاہدہ کیا، محنت کی ہمارے راستے میں، بلا شبہ ہم ان کو دکھا دیں گے اپنا راستہ، ہم ان کو اپنے راستے سجھا دیں گے، ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ شرط لیکن کیا ہے اس کے لیے؟ محنت کرنا۔ جو محنت کرے گا ہمارے راستے میں، ہم اسی کو دکھائیں گے ضرور اپنے راستے۔ قیلا، اور کہا گیا ہے، بجد لا بجہد، یہ صحیح لکھا ہوا، یہ ہے لا بجد، اس کو درست کر لیا جائے، بجد لا بجد۔ بجد لا بجد كل مجد، فهل جد بلا جد بالجد، وكم عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبد، کہ محنت کے ذریعے، نہ کہ خاندان کے ذریعے، نہ کہ خاندان کے ذریعے، جد آبا و اجداد کے ذریعے، محنت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کل مجدن، ہر عزت و احترام، ہر شرافت اور ہر بڑائی وہ محنت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ خاندان کے ذریعے۔ فہل جد بلا جد بمجدی، تو کیا خاندان بغیر محنت کے بڑائی کے ساتھ ہوتے ہیں؟ یعنی کیا خاندانی شرافت جو ہے حاصل ہو جاتی ہے بغیر محنت کے؟ فہل جد بلا جد بمجدی، تو کیا خاندان بڑھ جاتے ہیں بغیر محنت کے بڑائی کے ساتھ؟ کیا خاندان آگے بڑھ جاتے ہیں بغیر محنت کے بڑائی کے ساتھ؟ فکم من عبد یقوم مقام حر، کہا جا سکتا ہے کتنے ہی غلام ایسے ہیں جو آزاد کی زندگی جیتے ہیں، اور کتنے ہی آزاد ایسے ہیں جو غلام کی زندگی جیتے ہیں۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، من طلب شیئا، جس شخص نے کسی چیز کو طلب کیا، وجدہ، اور محنت کی، وجدہ، یہاں پر ایک لفظ اور ٹوٹا ہوا ہے، من طلب شیئا وجدہ، وجدہ، کہ جس شخص نے طلب کیا کسی چیز کو اور خوب محنت کی، وجدہ، اس نے پا لیا۔ ومن قرع الباب، اور جس نے کھٹکھٹایا، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ولجا، اور چپٹا رہا، وہیں لگا رہا، ولجا، تو وہ گھر میں داخل ہو گیا، وہ اندر پہنچ گیا۔ وقیلا،
اور کہا گیا ہے بقدر ما تتعنا تنال ما تتمنا، بقدر اس کے جس کی جتنی تو محنت کرتا ہے، تنال تو پا لے گا اس چیز کو جس کو تو تمنا کرتا ہے۔ تعنا یا تعنا، تعنین کے معنی ہوتے ہیں محنت کرنا، مشکل اٹھانا، محنت اٹھانا۔ جو کہہ رہے کہ بقدر اس کے کہ جس کو تو جس کی تو جتنی تو محنت کرتا ہے اسی کے بقدر تو وہ چیز پالے گا جس کی تو تمنا کرتا ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے یحتاج فی التعلم والتفقہ الی جد ثلاثۃ، ضرورت پڑتی ہے علم سیکھنے، علم اور فقہ حاصل کرنے میں تین لوگوں کی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یحتاج، ضرورت پڑتی ہے علم اور فقہ حاصل کرنے میں تین لوگوں کی محنت کی۔ نمبر 1 طالب علم، نمبر 2 استاذ، نمبر 3 والاب اور والد، ان کان فی الاحیاء، اگر وہ زندہ ہو۔ یعنی تین لوگوں کی محنت سے ہی آدمی علم میں آگے بڑھتا ہے۔ پہلی محنت ہوتی ہے طالب علم کی خود کی، دوسری محنت اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے استاد کی، اور تیسرا جو شخص اس کے والد ہوتے ہیں جو اگر زندہ ہے، جو کوشش کرتے ہیں اور آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ انشدنی الشیخ الامام الاجل الاستاذ سدید الدین الشیرازی للشافعی رحمہم اللہ، مجھے شعر سنایا شیخ امام استاد سدید الدین شیرازی نے امام شافعی کا، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق، کہ محنت قریب کر دیتی ہے، ادنا یدنی، ادنا میں نے قریب کرنا، اسی لیے دنیا کو بھی دنیا کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے انسان کے۔ الجد یدنی کل امر شاسع، محنت قریب کر دیتی ہے ہر دور کام کو، شاسع کہتے ہیں بہت دور دور ہونے والا۔ والجد یفتح کل باب مغلق، اور محنت کھول دیتی ہے ہر بند دروازے کو۔ وَأَحَقُّ خَلْقِ اللَّهِ بِالْهَمِّ امْرَؤٌ ذُو ہِمَّةٍ يُبْلِي بِعَيْشِ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہمت والا آدمی، اور سب سے زیادہ ہمت والا آدمی اللہ کی مخلوق میں وہ شخص ہے، وہ ہمت والا شخص ہے جو جی رہا ہے تنگ زندگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہمت والا وہ آدمی ہوتا ہے جو تنگی میں بھی خوشحال زندگی کو گزار رہا ہے۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ بُؤْسُ اللَّبِيبِ وَالطِّيبُ عِيشِ الْأَحْمَقِ، اور یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے حکم پر، اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے حکم پر عقل مند کی تنگی، عقل مند کا تنگ حال ہونا، اور بیوقوف کا اچھی زندگی گزارنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ لیکن من رزق الحشا علم الغنا، لیکن وہ شخص کے جس کو عقل سے نوازا گیا، جس شخص کو علم اور عقل دی گئی، حجا من عقل علم الغنا، وہ محروم ہو گیا مالداری سے۔ جس آدمی کو عقل دی گئی وہ محروم ہوا مالداری سے۔ ضدان یفترقان ای تفرق، اور یہ دونوں ضد ہے جو ایک دوسرے سے جدا رہتی ہے، یعنی عقل اور مال و دولت، علم اور مال و دولت ضد ہے جو ایک دوسرے سے جدا رہتی ہے، بہت زیادہ جدا رہے گی، بہت زیادہ دور، بہت زیادہ فرق کے ساتھ۔ وَأُنشِدْتُ لِغَيْرِهِ، اور مجھے دوسرے آدمی کا بھی ایک شعر سنایا گیا۔ تمنیت ان تمسی فقیحا مناظرا بغیر عناء والجنون فنون، کہ تو تمنا کرتا ہے کہ تو فقیح اور مناظر بن جائے، فقیح بن جائے اور مناظر بن جائے بغیر محنت کے، تو یہ پاگل پن ہے، تو یہ پاگل پن ہے۔ اور آگے ہے والجنون فنون، اور پاگل پن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، والجنون فنون، اور پاگل پن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی پرکار کے ہوتے ہیں۔ ولیس اکتساب المال دون مشقۃ تحملها،
اور نہیں ہے ولیس اکتساب المالی، پیش ہے اس کے اوپر، اور نہیں ہے مال کا حاصل کرنا بغیر مشقت کے ممکن، مال کمانا بغیر محنت کے جب ممکن نہیں ہے، فالعلم کیف یکون، تو پھر علم کو بغیر محنت کے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جب ایک مال جیسی فانی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی، تو علم جو ہر آدمی کے پاس باقی رہ جاتا ہے وہ بغیر محنت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ قال ابو طیب المتنبی، متنبی شاعر نے کہا، ولم ارى في عیوب الناس عیبا، اور میں نے لوگوں کے عیوب میں سے کوئی عیب نہیں دیکھا ایسا کہ نقص القادرین علی تمامی، جیسا کہ کسی کام پر قادر ہونے والے کا، کسی کام کو مکمل کرنے والے کا مکمل نہ کرنا ایک عیب ہے، کہ نقص القادرین، جیسا کہ یہ نقص کے جو قادر ہے کام کو مکمل کرنے پر، یعنی یہ سب سے بڑا عیب بتایا متنبی شاعر نے، کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کو کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہ کرے تو یہ اس کے اندر سب سے بڑا عیب ہے۔ بلا بد لطالب العلم، اور ضروری ہے طالب علم کے لیے، من سحر اللیالی، راتوں کو جاگنا، کما قال الشاعر، جیسا کہ شاعر نے کہا، شاعر نے کیا کہا ہے؟ معالی، ومن طلب العلا سہر اللیالی، تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر فی طلب اللآلی۔ قدن، اس کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، بقدر محنت کے مقام حاصل ہوتے ہیں، مرتبہ، مقام و مرتبہ جو ہے وہ محنت کے بقدر ہی حاصل ہوتا ہے، جیسے آدمی محنت کرے گا ویسے ہی اس کو مرتبہ حاصل ہوگا، مرتبہ ملے گا۔ اور جو ہے راتوں کو جاگنے والا ہی بلندی کو طلب کرتا ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ بھائی بڑے کام کرے آگے چل کے اور بلند مرتبے پر فائز ہو جائے، تو اسے راتوں کو محنت کرنی ضروری ہے اس کے لیے۔ تروم العز ثم تنام لیلا، آگے ایک استعجابیہ شعر، استعجابیہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا تعجب ہے کہ آپ جو ہے چاہتے ہیں عزت کو اور پھر راتوں کو سو جاتے ہو، تم عزت طلب کرتے ہو پھر بھی تم راتوں کو سوتے ہو۔ یغوص البحر فی طلب اللآلی، جو موتیوں کو طلب کرتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے کہ وہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے سمندر کے اندر موتیوں کے طلب کرنے میں، یعنی جو آدمی موتیوں کو طلب کرتا ہے، جو ہیرو کو نکالتا ہے سمندر کے اندر، وہ سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کے جاتا ہے، اتنا مشکل کام کرتا ہے تب اس کو ہیرا ملتا ہے۔ علو الکعب بالہمم العوالی، علو الکعب کہتے ہیں مرتبے کو، بلند مرتبہ وہ بلند ہمت کے ذریعے ہوتا ہے۔ وعن المرء فی سحر اللیالی، یہ عنی غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہے عز المرئی، وعز المرئی فی سحر اللیالی، اور انسان کا باعزت ہونا وہ راتوں کو بیدار رہنے میں ہے، انسان کو عزت جب ملے گی جب وہ راتوں کو بیدار رہے گا۔ ترکت النوم ربی فی اللیالی، اے میرے رب، یعنی ای ربی ترکت النوم فی اللیالی، اے میرے رب میں نے چھوڑ دیا ہے سونا راتوں کو، یہ کے لیے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، بندہ بتا رہا ہے کہ میں نے راتوں کو چھوڑ دیا ہے سونا تیری رضامندی کے لیے۔ ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے بلندی پر پہنچنے کا بغیر محنت کے، تو وہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، اپنی عمر کو ویران کر رہا ہے محال چیز کو حاصل کرنے میں۔ ایسی چاہتا ہے کہ وہ احاطہ کر لے، کہ وہ پورا کر لے اپنی تمام کی تمام امید کو، تو چاہیے کہ وہ بنا لے اپنی رات کو اس چیز کو طلب کرنے میں۔
علم کو طلب کرنے میں اونٹ یعنی اپنی رات کو اپنی سواری بنا لے، اس رات میں سوار ہو گئے، اس رات میں وہ خوب محنت کرے۔ اقلل طعامک کی تحظی بہ سحرا، ان شئت یا صاحبی ان تبلغ الکملا، کم کر دے کھانے کو، کھانا کم کر دے۔ اقلل طعامک، اپنے کھانے کو کم کر دے، کئی تہذیب ہی سحرن، تاکہ تجھے حاصل ہو جائے جاگنا، تاکہ تو پالے کم کھانے کے ذریعے رات کی بیداری کو۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے تو پھر اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ رات میں جاگ نہیں سکتا۔ ان شئتا، اگر تو چاہتا ہے اے میرے دوست کہ تو پہنچ جائے کمال کو، اگر تو بلندی پر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو تو اپنے کھانے کو کم کر دے تاکہ تجھے رات کا جاگنا میسر ہو جائے۔ وقیل، اور کہا گیا، من اسہر نفسہ باللیل فقد فرح قلبہ بالنہار، کہ جس نے جگایا اپنے آپ کو رات میں تو تحقیق اس نے خوش کر دیا اپنے دل کو دن میں۔ جو رات میں جاگا اسے دن میں خوشی میسر ہوگی۔ ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتکرار في اول اللیل وآخرہ، اور ضروری ہے طالب علم کے لیے سبق کی پابندی کرنا، سبق پر پابندی کرنا اور تکرار کرنا شروع رات میں اور آخری رات میں۔ شروع رات کا مطلب یہ ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، مغرب سے رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آخر کا مطلب ہے فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت۔ فإنما بین العشاءین، اس لیے کہ عشاءین کے درمیان یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان، وقت سحری، اور سحر کے وقت، وقت المبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک اوقات ہے، مبارک وقت بتائے گئے ہیں ان کو۔ وقیل فی ھذا المعنی، اور اسی معنی میں ایک شعر اور کہا گیا ہے، یا طالب العلم باشر الورع، اے طالب علم، یہ باشر امر کا صیغہ ہے، باشرہ یباشر مباشرتاً بمعنی زندگی گزارنا، زندگی گزار متقی کی، وجانب النوم، اور جانب، ایک نسخے کے اندر یہ جنب ہے، وجنب النوم، اور نیند سے پرہیز کر، وترک الشبع، اور سیرابی سے، شکم سیری سے، شکم سیری کو چھوڑ دیں، وترک الشبع، اور شکم سیری کو یعنی پیٹ بھر کھانے کو چھوڑ دیں، وداوم علی الدرس، اور پابندی کر سبق پر، سبق پر پابندی کر، لا تفارقہ، سبق کو نہ چھوڑ، سبق کو نہ چھوڑ، یہ تھا اصل لا تفارقہ، اس کو نہ چھوڑ، فإن العلم بالدرس قام، کیونکہ علم جو ہے وہ درس کے ذریعے ہی قائم ہوتا ہے، وارتفع، اور علم کے ذریعے ہی بلند ہوتا ہے، علم اس کے ذریعے ہی بڑھتا ہے۔ فَيَغْتَنِمُ أَيَّامَ الْحَدَاثَةِ وَعُنْفُوَانَ الشَّبَابِ، تو چاہیے غنیمت سمجھنا نوجوانی کے دنوں کو اور چڑھتی جوانی کو، طالب علم کو چاہیے غنیمت سمجھنا نوجوانی اور چڑھتی جوانی کے دنوں کو، کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے شعر میں، بقدر القد تعطى ما تروم، بقدر محنت کے تجھ کو دیا جائے گا وہ جس کا تو ارادہ کرتا ہے، فمن رام المنى لیلا یقوم، بس جو آدمی ارادہ کرتا ہے خواہشوں کی تکمیل کا تو وہ رات بھر قائم ہوتا ہے، رات بھر محنت کرتا ہے، جو آدمی اپنی آرزوؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ رات میں محنت کرتا ہے۔ وَأَيَّامَ الْحَدَاثَةِ فَاغْتَنِمْهَا، اور نوجوانی کے دنوں کو غنیمت سمجھ لیں۔ الا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان الحداثة لا تدوم، کہ نوجوانی جو ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی جوانی۔ ولا یجہد نفسہ جہدا، اور مشقت میں نہ ڈال اپنے آپ کو بہت زیادہ محنت کے ذریعے، یضعف النفس، وہ تیرے نفس کو، تیرے بدن کو کمزور کر دے گا، یعنی یہ محنت و مشقت حد سے زیادہ کرنا تو یہ آدمی کے بدن کو کمزور کر دیتا ہے، حتی ینقطع عن العمل، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ نفس کمزور ہو جائے اور عمل کرنے سے ہی رک جائے،
یعنی آدمی اتنی زیادہ محنت بھی نہ کرے کہ پہلے بہت زیادہ محنت کرا اور پھر بعد میں وہ عمل سے بھی رک گیا، بیمار پڑ گیا تو اب وہ کچھ بھی محنت نہیں کر رہا، کچھ بھی محنت کے قابل نہیں رہا۔ بل یستعمل الرفق، بلکہ وہ استعمال کرے اعتدال کو، درمیان کو، اس سلسلے میں درمیانہ روی کو اس سلسلے میں استعمال کرے۔ والرفق اصل عظیم فی جمیع الاشیاء، تمام کے تمام چیزوں میں معتدل ہونا، اعتدال، یہ اصل عظیم ہے۔